کی باتیں ریکارڈ کریں. آج ہم جتنے مرضی لوگوں کی کمنٹریز کو بیان کریں, باتیں تو بہت ساری ہمارے پاس ہیں, لیکن جب ہم اس کی صلیب کی طرف دیکھتے ہیں تو صرف ہمیں فضل فضل فضل. آئے اس فضل کے لیے اپنی آنکھوں کو چل. میں جب آج عبادت میں آیا میں نے ایک چیز فیل کی, میں گواہی کے طور پر بھی بیان کرنا چاہوں گا. آنکھوں کو بند کیجیے اور آئیں آج ہم اس کی صلیب کے سائے تلے آ جائیں. اور میں آپ سے منت کروں گا, اگر آپ ایموشنلی ابیوز ہیں, آپ فزیکل سائیکولوجیکل ابیوز ہیں, اس کی صلیب کے تلے آ جائیں. ہاللیلویا. آسمانی باپ, ہم تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے, میں اس جماعت کے ساتھ اقرار کرتا ہوں کہ وہ خون آج بھی قدرت والا ہے جو صلیب سے بہا, اور وہ آج بھی مجھے اور ہم سب کو بہا. ہمیں برکت یسوع کے نام. آمین آمین. ہم جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات کو سیکھتے ہیں تو پھر ہمیں 4 بڑی ضروری باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم وہ 4 باتیں اپنی زندگی میں نہیں جانیں گے, نہیں سیکھیں گے, ہم خداوند یسوع مسیح کے کہے گئے صلیبی کلمات کو نہیں سمجھ سکتے. پہلی بات, ہمیں 2 باغوں کی سٹوریز کو, کہانیوں کو جاننا بڑا ضروری ہے. ایک باغ عدن کی کہانی کو اور ایک گتسمنی باغ کی کہانی. پھر تیسری بات, ہمیں خدا کے غضب کو, wrath of God, اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اور چوتھی بات, ہمیں خدا کی اغاپے محبت کو جاننے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں جان جاتے ہیں, سیکھتے ہیں, ان کی آپ ڈیپتھ کو جانتے ہیں, تب آپ ان 4 باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان 7 صلیبی کلمات کو جان سکتے ہیں. ایک باغ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, ایک باغ میں اختیار لینے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک باغ میں کہا جاتا ہے کہ کیا خدا نے سچ کہا کہ جب تم اس پھل میں سے کھاؤ گے, اس درخت کے پھل میں سے کھاؤ گے تو تم خدا جیسے ہو جاؤ گے. اور اس باغ میں اس اختیار کو حاصل کرنے کے لیے پہلے آدم نے گناہ کر دیا, اور اس نے کیا کیا, جب اس پھل میں سے کھایا تو پھر کلام مقدس میں خداوند نے فرمایا کہ نیک و بد کی پہچان میں سے ہم میں سے ایک سا ہو. اختیار لیا گیا, اس اختیار کو مانگا گیا جو اختیار آدم کو دیا گیا تھا. اور دوسرے باغ میں اختیار ہوتے ہوئے سب کچھ خدا کے ہاتھ میں, وہ خدا کی صورت پہ تھا, پر اس نے وہ نہ اختیار جانا بلکہ اپنے آپ کو کیا کر دیا, خالی کر دیا. اور عدن کی کہانی میں وہ کیا کہتا ہے, باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. 3 دفعہ دلگیر ہو کر دعا کرتا. اور کیا وہ صلیب پر جانے کے لیے ڈر رہا تھا؟ کیا وہ صلیب سے ڈرپوک ہو گیا یسوع اس ٹائم پہ؟ قطعاً ایسا. وہ اس غضب سے, وہ خدا سے یہ درخواست کر رہا تھا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. یعنی کہ وہ جو تو غضب لانا چاہتا ہے, جس کا تو آج اپنے رت کا, اپنے غضب کا تو استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ تیرا غضب, تیرا غصہ ٹھنڈا ہو, مجھے اس عدالت میں نہ لے کے جا, بلکہ تو مجھے اگر ہو سکے تو یہ عدالت, کیونکہ میں بے عیب ہوں, مجھ پہ کوئی گناہ نہیں ہے, مجھے اگر تو کر سکتا ہے تو مجھے اگنور کر, لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی کی. سب اختیار اس کے پاس, سارا اختیار ہوتے ہوئے بھی اس نے کیا کیا, اس نے خداوند کو یہ کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی کی. ہم 6 کلمے سن چکے ہیں اور 7واں کلمہ ہے کہ خداوند نے پھر بڑی آواز سے پکار کر کہا, اے خداوند میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اے باپ, پہلے کلمے میں بھی یہ باپ کہتا ہے, آخری کلمے میں بھی یہ باپ. 7 کلمے اس نے ادا کیے. صلیب ایک ایسے شخص کی جو ول تھی,
जो उसकी वसीयत, अगर इसे कहा जाए, इसे विल ऑफ क्रॉस भी कहा जाता है, वसीयत भी कहा जाता है। और खुदावन ने पहले कलमे में कहा, अब आप अगर हो सके तो इनको माफ कर। वो हमें क्या सिखा रहा है उस कलमे में? वो पहली बात ही हमें ये सिखाता है कि अगर हो सके तो अपने दुश्मनों को माफ करें। वो दुश्मनों को माफ करने की तरगीब दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा, वो आम लफ्जों में माफी की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि इनको माफ। और वो किनको माफ कर रहे हैं? जिन्होंने उन पर, जिन्होंने उसको मसलूब कर रहे हैं, जिन्होंने क्या किया है, उसको मारा है। हम सुन रहे थे, एक कम 40 कोड़े मारे उसको तकलीफ दी, उसके मुंह पर थूका गया, उसे ताना दिया गया, अगर तू खुदा का बेटा है। उसे ताने दिए जा रहे हैं, उस पे जुल्म किया जा रहा है, उसके कपड़ों पर, उसके जब्बा पर कुरा डाला जा रहा है, और वो उस शख्स के लिए माफी हुआ है। आज खुदावंद भी ये चाहता है, उसकी तालीमात में से अगर हम उसकी हिस्ट्री या उनके अल्फाज को देखें तो हकीकत ये है कि वो चाहता है कि हम भी अपने अंदर माफी का जज्बा रखें। और क्या ये हकीकी बात है कि अपनों को क्या, हम दुश्मनों को माफ करने का हौसला रखें। और वो नंगा हो गया सलीब पर ताकि मेरे नंगेपन को वो छुपा सके। आदम, आदम तू कहां है? वो उस नंगपन को छुपाने के लिए यहां पर नंगा हुआ। उसने, उसकी पोशाक उतार दी गई। और वो क्यों नंगा हुआ? वो इसलिए नंगा हुआ, उसकी पोशाक पे कुरा डाला गया। ये जो कुरा उसकी पोशाक पे डाला गया, वो ये 4 सिपाही होते थे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, ये उनका एसेट होता था, लेकिन उस पे कुरा डाल दिया गया। क्यों पूरा डाल दिया गया? क्योंकि ये एक ऐसा जब्बा होता था जो माएं काहिनों के लिए बुनती थी। इसके लिए भी वो जब्बा बुना गया, इसको खितौम कहा जाता है। और ये यीशु के जिस्म पे था, और यीशु मेरे और आपके लिए नंगा हो गया। और उसने कहा, वो किस चीज को, अब देखिए वो क्या चीज कवर कर रहे हैं। वो उस नंगपन को जो अदन में हुआ, उस शर्म को वो सलीब पर खत्म कर रहा है, ताकि मैं और आप दोबारा से बहाल हो सके। और फिर उसने कहा कि डाकू से कहता है कि तू जब अपने जलाल में जाए तो क्या करना, मुझे याद करना। उसने कहा, तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? फिरदौस में होगा। बड़ी खूबसूरत बात है। जब हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो यूहन्ना की इंजील में हमें मिलता है, मरियम मैगदलीनी जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है तो वो जो ढूंढती है, 2 फरिश्ते नजर आते हैं, एक सरहाने, एक पैंताने। तो जब वो उसे नजर आते हैं तो वो यीशु को ढूंढ रही है, तो एक शख्स उसके पास आता है, समझती है बागबान है, और वो उसको बागबान समझती है। लेकिन जब उसे कहती, यीशु कहता है मरियम, तो उसे कहती है रबूनी। तो कलाम क्या बयान करता है? उसे खुदावन कहते हैं, मेरे पास अभी ना, मैं अभी बाप के पास नहीं गया। हकीकत में क्या कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर उसे क्यों कह रहे थे कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा? वजह क्या थी? कि आसमान की बादशाही कायम कर दी। वो इख्तियार जो अदन में इब्लीस ने आदम से ले लिया था, वो इख्तियार आज जब तमाम हुआ तो वो इख्तियार यीशु ने वापस लेकर आदम को दे दिया, और उसने वो इख्तियार मुझे और आपको दे दिया। और उसने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी कि तू अब मेरे साथ खुदा की बादशाही में शामिल हो जाए। और तीसरे कलमे में क्या बात करता है? वो क्या खूबसूरत तीसरे कलमे में अल्फाज अदा करता है कि वो ये कहता है कि वुमन भी है, औरत एक भी तेरा। खुदा यीशु मसीह ने 2 दफा अपनी माँ को औरत कहा, एक दफा काना गलील में और एक दफा उन्होंने कहाँ पर औरत कहा? सलीब पर औरत कहा। हकीकत में जब आप इसको थियोलॉजिकली देखते हैं तो औरत को बाइबल में कलीसिया से तशबीह दी गई है। जब आप मुकाशवा 12वां बाब पढ़ेंगे तो आपको ये डिटेल वहां पर नजर आएगी। औरत की नस्ल से ही मैं तेरे लिए एक ऐसा शख्स आएगा जो तेरे सर को कुचले। ये कलीसिया को इख्तियार दिया गया। हम थियोलॉजिकल जो बात है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि खुदावन ने जब सलीब पे कहा है औरत, तो उसने वो इख्तियार अब जो था वो कलीसिया को दे दिया। और फिर जब उसने यूहन्ना को कहा ना
کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، تو کلیسیا کو اختیار دیتے ہوئے اس نے مکاشفہ کی بات کی تھی۔ اور ٹھیک ہے، خداوند اپنی ذمہ داری ضرور پوری کر رہے تھے۔ یہودی معاشرے میں جو پہلوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کو اس کا جو جائیداد ہوتی تھی 2 حصے ہوتے تھے۔ کیوں 2 حصے ہوتے تھے؟ تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے، بوڑھے ماں باپ کا ذمہ داری ساری اس کے اوپر ہوتی۔ وہ یہ نہیں تھا کہ صرف اس وجہ سے اس نے عورت کہا، بلکہ کیا تھا، وہ وہاں پہ کلیسیا سے مخاطب ہو کر رہا تھا اور کلیسیا کو اس نے اعتراض۔ چوتھی بات اس نے کی، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کو اگر آپ ریلیونٹ کرتے ہیں تو یہ چوتھا کلمہ جو ہے یہ ڈائریکٹ سمنی کے ساتھ ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس وقت یہ بات کر رہے تھے اور خدا کا لفظ جو خداوند نے وہاں پر استعمال کیا، وہ اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور خداوند نے تو خود کلیم کیا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں تو باپ میں سے آ گیا ہوں۔ خداوند نے اس وقت اس رت کو، اس غضب کو جس کے لیے ان کی ججمنٹ ہو رہی تھی، اس سے وہ خداوند یسوع چاہتے تھے کہ اگر یہ ہو سکے میں بے عیب بن رہا ہوں، کہ میرا گناہ نہیں ہے، یہ نسل انسانی کا گناہ ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میں پیاسا ہوں۔ بے شک وہ جسمانی طور پر بات کی، میں نے نوسٹکزم کی بات کی۔ نوسٹکزم کیا ہے؟ نوسٹکزم یہ ہے کہ آج بھی ایگزسٹڈ ہے، آج بھی لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ کامل خدا تھا، وہ انسان نہیں تھا۔ اور جب آپ اسے کہتے ہیں کامل خدا تھا تو اس پہ جتنے مرضی ظلم کرتے ہیں اس پر کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ نوسٹکزم ہے۔ اور آج بھی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ خدا وہ کامل خدا تھا، انسان نہیں تھا، اس لیے اس پہ کوئی درد، کوئی تشدد کام نہیں تھا۔ لیکن حقیقت میں اس نے یہ بتا دیا کہ میں جسمانی طور پر بھی پیاسا ہوں اور روحانی طور پر میرے اور آپ کے لیے بھی پیاسا ہے۔ اور پھر اس نے کہا تمام ہو، عدالتی ٹرم استعمال کی اس نے، پیڈ اٹ آل، کہ سب کچھ تیرا ادا کر دیا گیا۔ وہ گناہ، وہ جو تیرا اختیار تجھ سے لے لیا گیا، ایکچوئل میں وہ کلیم یہ کر رہا تھا کہ پلیز تیرے سے وہ اختیار میں نے واپس لے لیا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اسی اختیار کو استعمال کیا کہ دنیا کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اب وہ اختیار کس کو دے دیا؟ کلیسیا کو دیے ہوئے تھا۔ اس نے اختیار مجھے اور آپ کو دیا۔ اس نے اس گناہ کو، اس ساری تکلیف کو اس نے برداشت کیا، اس لیے اس نے تمام کیا۔ اور لاسٹ میں اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپ۔ اٹس اے ورڈ آف انٹیمیسی۔ ایک ایسا خوبصورت ورڈ ہے، ایک ایسا خوبصورت کہ اگر ہم اس کی ہسٹری کو پڑھنا شروع کریں اور یہ قربت کا، دوستی کا، اتفاق کا، میل کا، محبت کا اور اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دینے کا ہے۔ ورڈ آف ٹرسٹ، ایک اعتقاد کا، اعتماد کا لفظ۔ اور پھر یہ ایک ایسا خوبصورت لفظ ہے، اٹس ورڈ آف سرنڈر۔ اپنے آپ کو، اس اختیار کو ہوتے ہوئے بھی اس نے یہ اختیار خداوند کو استعمال کیا۔ اس نے خالی کر دیا اپنے آپ کو۔ اس بات سے نہیں اس نے خالی کیا کہ اس نے الوہیت اس پہ سے چلی گئی، قطعاً ایسا نہیں۔ کبھی موقع ہوا ہم اس پوائنٹ کو بھی سمجھیں گے، لیکن اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اس تکلیف کو برداشت کریں۔ وہ بڑی، وہ کم تکلیف نہیں تھی۔ انسان ہوتے ہوئے وہ میرا گناہ تھا، وہ اس گناہ کا، وہ گناہ تھا جو عدن میں ہوا، بٹ ہی پیڈ اٹ، وہ آپ کے لیے اس نے دے دیا تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں، خدا ان کی شکر گزاری کریں گے ان ساری باتوں کے لیے جو ورڈ جتنے بھی اس نے ادا کیے وہ اس لیے اس نے کیے تاکہ ہم خدا ان کے پاس آ سکیں۔